پانی زندگی ہے اور زندگی جذبات اور احساسات کی حامل ہوتی ہے، تو کیا پانی بھی جذبات و احساسات رکھتا ہے؟ اس سوال پر ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموتو کو بھی شدید حیرت ہوئی۔ ان کی یہ حیرت تحقیق کا سبب بنی۔ اپنی تحقیقات سے انہوں نے جو نتائج اخذ کیے انہیں اپنی کتاب دا ہڈن میسج ان واٹر میں عوام و خاص کے لیے پیش کر دیا۔ خالق کائنات کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک پانی ہے۔ پانی انسانی زندگی کا نہایت اہم جزو ہے۔ یوں کہا جائے کہ پانی ہی زندگی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اب تک دریافت شدہ کروڑوں سیاروں اور ستاروں میں سے ہماری زمین ہی وہ واحد ستارہ ہے جہاں زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس کی واحد وجہ یہاں پر پانی کا ہونا ہے۔ ہماری زمین کا 70% حصہ پانی اور صرف 30% خشکی پر مشتمل ہے۔ تقریباً یہی حال ہمارے جسم کا بھی ہے، اور ہماری 2/3 جسم پانی پر ہی مشتمل ہے۔ ایک عام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر تک پانی ہوتا ہے۔ مردوں میں کل وزن کا تقریباً 65 سے 70% حصہ پانی ہے، جبکہ خواتین میں 65% پانی ملتا ہے۔ صرف دماغ ہی کو لیں تو اس کا 85% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ امراض سے لڑنے والے ہمارے خلیے خون میں سفر کرتے ہیں۔ خون بذات خود 83% پانی ہی سے ہے۔ ہماری ہر جسمانی خلیے میں موجود پانی ہی سے جسم کے تمام نظام چلتے ہیں۔ پانی کا اپنا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی بو، اور نہ ہی کوئی ٹھوس مائیت۔ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور جس چیز میں ڈالو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ گرمائش میں بھاپ بن جاتا ہے اور نقطہ انجماد میں برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ پانی برف کی صورت پہاڑوں پر گرتا ہے اور ندی اور دریاؤں کے ذریعے بہتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ اس دوران اس میں معدنیات شامل ہوتی ہیں جن میں کیلشیم، میگنیشیم، کلورائڈ، فلورائڈ، آرسینک، نائٹریٹ، آئرن، سلفیٹ شامل ہیں۔ ان قدرتی معدنیات یعنی کہ منرلز کے علاوہ بھی اس پانی میں پہاڑوں سے، دریاؤں سے، جھیلوں اور ڈیموں سے ہو کے آنے کی وجہ سے گھروں پر پہنچنے تک بے شمار پارٹیکلز شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام قدرتی معدنیات ایک خاص مقدار میں شامل ہو کر ہم تک پہنچتے ہیں۔ صحت مند ماحول اور پرسکون زندگی کے لیے پانی کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ پانی ایک غیر جاندار چیز کی طرح نہیں ہے، وہ ایک مخلوق کی طرح احساسات رکھتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا اثر لیتا ہے اور رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے، تو شاید لوگ اس کا یقین نہیں کریں گے۔ مگر ایک جاپانی سائنسدان نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ پانی پر تعریف، برائی یا ڈانٹ ڈپٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان جاپانی سائنسدان کا نام ڈاکٹر مسارو ایموتو ہے۔ ڈاکٹر صاحب 22 جولائی 1943 کو جاپان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یوکوہاما کی میونسپل یونیورسٹی سے ایڈمنسٹریٹو اینڈ سائنس میں گریجویشن کیا اور اپنے لیے بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کو چنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی دلچسپی متبادل طریقہ علاج یعنی کہ الٹرنیٹیو تھراپی کی جانب ہو گئی۔ انہوں نے اسی شعبہ کو اپنے موضوع تحقیق بنایا۔ متبادل طریقہ علاج پر تحقیق کے دوران ڈاکٹر مسارو ایموتو نے انسانوں کے خیال میں پوشیدہ طاقت کو سمجھنے پر کام شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 20 سال تحقیق کی۔ 1990 میں انسانی احساسات، الفاظ، دعا، موسیقی اور ماحول کے پانی پر اثرات اپنے نظریات اور تجربات دنیا کے سامنے پیش کیے۔ 1999 میں ڈاکٹر ایموتو کے یہ تجربات میسج فرام واٹر یعنی پانی سے ملنے والے پیغامات اور 2004 میں واٹ دا بلیو ڈو وی نو نامی دستاویزی فلم میں یہ تجربات کا مظاہرہ بھی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر مسارو ایموتو کی یہ تحقیقات عالمی شہرت اختیار کر گئیں۔ ان کتابوں میں ڈاکٹر مسارو ایموتو تفصیل سے وضاحت بیان کرتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پانی چونکہ ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس لیے انسان کی مثبت اور منفی سوچ یا جذبات بھی پانی کے مالیکیول اسٹرکچر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو نے دنیا کی مختلف مقامات سے پانی جمع کیا
اس مقصد کے لیے انہوں نے ڈسٹلڈ واٹر، نلکے کے پانی، کسی ٹھہرے ہوئے تالاب کا پانی، دریا، جھیل، پہاڑی آبشاروں کے پانیوں کے نمونے لیے اور ان پر اپنے منفرد تجربات کا آغاز کیا۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے باریک ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا۔ اس تجربے سے انہوں نے معلوم کیا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں یا بہت بد شکل بنتے ہیں۔ ان تجربات کے ذریعے ایک حقیقت سامنے آتی ہے، جب پانی جم کر کرسٹل بن جاتا ہے تو اس کی اندرونی ساخت میں اس کی اصل شکل ابھر کے سامنے آتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈسٹلڈ واٹر جو ہم عموماً انجیکشن میں استعمال کرتے ہیں خوبصورت کرسٹل بنتے ہیں، صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی خوبصورت کرسٹل بنتے ہیں، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنتے، کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کا اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ قدرتی چشمے اور ٹھہرے ہوئے تالاب کے پانی کے کرسٹلز مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو اس نے ایک اور تجربے سے ثابت کیا کہ ایک ہی پانی کو مختلف بوتلوں میں جمع کیا جائے اور ہر بوتل کے سامنے مختلف قسم کی موسیقی بجائی جائے، موسیقی کے ہر قسم کے کرسٹل کی ایک نئی شکل بنتی چلی جائے گی۔ مطلب یہ کہ پانی ہر موسیقی کا مختلف اثر لیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب پانی کے سامنے خوبصورت موسیقی چھیڑی جاتی اور اس پانی کے مالیکیولز کو جما کر اس کے اندرونی ساخت کے کرسٹلز کا معائنہ کیا جاتا تو خوبصورت دلکش ڈیزائن کے حامل ہیرے نما کرسٹل نظر آتے ہیں، اور جب اسی پانی کے سامنے شور و غل والی بے ہنگم موسیقی سنائی جاتی تو اسی کے مالیکیول کے اندرونی کرسٹل شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج حیران کر دینے والے تھے۔ انہوں نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے۔ ڈسٹل واٹر والی بوتل پر انہوں نے لکھا یو فول، اور نلکے کے پانی والی بوتل پر لکھا تھینک یو، یعنی خالص پانی کو حقارت امیز جملے سے مخاطب کیا اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے منتخب کیا، اور ان دو بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا۔ لیبارٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والی بوتل کے پانی کو دیکھ کر کہو یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس ٹھہر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس سے کہو تھینک یو۔ یہ عمل 25 دن تک جاری رہا۔ 25ویں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کے مالیکیولز کو کرسٹل بنانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ڈسٹل واٹر سے جو خالص پانی تھا، اس سے پہلے اسی پانی سے بہت خوبصورت دلکش ڈیزائن کے حامل کرسٹل بنتے تھے۔ کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ انہوں نے شیطان لکھ کر رکھا تھا۔ نلکے والے پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے، اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا، اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے تھے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے۔ اس کا واضح مطلب یہ لیا گیا کہ پانی جذبات اور کہی گئی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسی ہی مائیت اپنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی مائیت اور بری باتوں سے بری مائیت۔ اسی طرح جب پانی کے سامنے کسی بھی طرح کے منفی خیالات اور جذبات، مثلا تم بہت برے ہو، تم نے مجھے بیمار کر دیا، میں تمہیں مار دوں گا، جیسے جملوں کا اظہار کرنے کے بعد پھر اس بوتل کے پانی کے کرسٹلز کو دیکھا گیا تو اس کے اندرونی نظام کا فقدان پایا گیا اور مالیکیول کی ساخت جو تھی وہ بہت بری طرح بگڑ چکی تھی۔ جذبات یا خیالات کے پانی پر پڑنے والے اثر کو سمجھنے کے لیے یا پھر ان کی وجہ سے پانی کی سالمیاتی ساخت میں آنے والی تبدیلی کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے پانی کی بوندوں کے مالیکیول سے کرسٹل بنا کر اسے ڈارک فیلڈ خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آلہ میں تصاویر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایموتو کے اس تجربے پر تنقید بھی کی گئی اور مالیکیولوں کی تصاویر کے حقیقی ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر ایموتو کو کہنا تھا، ہم نے جرمن زبان میں بھی یہ تجربہ دہرایا ہے اور اس کے وہی نتائج برآمد ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی منفی زبان استعمال کی جاتی ہے تو پانی کی کلمی ساخت ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ مثبت زبان کا استعمال پانی کی کلمی ساخت کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو کہتے ہیں کہ نہ فقط انسانی سوچ و جذبات پانی کے مالیکیول یعنی کہ اسٹرکچر پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ پانی بھی انسانی سوچ اور احساسات پر اثر انداز ہوتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی اور کردار اس کے خیالات ہی تشکیل دیتے ہیں۔ مشہور فرانسیسی فلسفی بلیز پاسکل کا ایک قول ہے کہ انسان کی عظمت اور وقار خیال کی قوت میں پوشیدہ ہے۔ منطقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جب انسان کے خیالات اور جذبات سامنے رکھے کسی بوتل کے پانی میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں تو انسان تو خود 65% پانی پر مشتمل ہے۔ انسانی دماغ، اس کا خون اور خلیات پانی پر مشتمل ہے، تو یہ اس بات کا درست ہونے کا کبھی امکان ہے کہ انسان کے خیالات کا مثبت یا منفی ہونا ان کی زندگی میں بھی متاثر کن توانائی بکھیرتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو کی تحقیق پر کیلیفورنیا میں بھی وسیع پیمانے پر تجربات کیے گئے، کس طرح کے خیالات، جذبات اور احساسات پانی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹوکیو میں تقریباً 2000 افراد کے ایک گروپ نے پانی کے نمونے کے سامنے اپنے مثبت جذبات کا اظہار کیا۔ یہ نمونہ کیلیفورنیا کی ایک لیبارٹری میں برقی مقناطیسی میدان سے گرے ہوئے ایک مقام میں رکھا گیا۔ چند دنوں بعد جب اس پانی کے کرسٹل کی ساخت کی تصویر لی گئی تو وہ ایک پہلے سے بھی زیادہ چمکدار ہیرے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مقناطیسی میدان سے باہر رکھے اسی پانی کے نمونے سے بنا کر کرسٹلز ایک عام شکل پیش کر رہے تھے، مطلب برقی مقناطیسی میدان کرسٹل کی خاصیت کو مزید نکھار دیتا ہے۔ انسانی جسم خود ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے۔ جب کوئی عبادت یا دعا پڑھی جاتی ہے یا خدا کی حمد کی جاتی ہے تو اس کا اثر انسان کے اندر موجود پانی پر بھی ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے باہر برقی مقناطیسی میدان کی موجودگی کا ثبوت یعنی کہ اورا کی صورت میں موجود ہے، جسے کرلن فوٹوگرافی اور GDV انرجی اسکینرز کیمرے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ برقی مقناطیسی میدان سے گرے انسانی جسم میں پانی پر ہونے والے اثرات پر کیلیفورنیا میں پانی پر کیے گئے تجربات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پانی پر کیے گئے ڈاکٹر ایموتو کے طریقوں اور فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی مزید سائنسی تشریح بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی قسم کے لوگوں کے خیال، جذبات کے اظہار مستقبل میں ان کے اپنے کردار کی تعمیر میں کیسا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو کی اس تحقیق کا لب لباب یہی ہے کہ انسانی خیالات، جذبات اور الفاظ اثر رکھتے ہیں، اور یہ اثر نہ صرف پانی بلکہ لوگوں کی زندگی اور شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو کے مطابق ہر خیال ایٹم کے ایک یونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ایٹم میں موجود الیکٹران ان وائبریشن پیدا کرتے ہیں، خیال بھی اسی طرح ایک یونٹ ہے۔ خیال سے نکلنے والی لہریں لوگوں کے ذہن اور شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثبت اور اچھی لہریں مثبت اثر رکھتی ہیں، برے اور منفی خیالات کا اثر منفی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو نے خیال کے اس بنیادی یونٹ کا جاپانی زبان میں ہادو کا نام دیا ہے، جس کے معنی لہر کے ہیں۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو 17 اکتوبر 2014 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ٹوکیو میں ان کا قائم کردہ ادارہ ہاڈو انسٹیٹیوٹ آج بھی اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اس تحقیق کو پڑھا، سنا اور سمجھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ کیوں ہمیں کھانا کھاتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے بسم اللہ کہنے کا حکم ہے، کیوں ہمیں کھانا کھاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ خاموشی سے کھانا کھایا جائے، کیونکہ اس کے جو ایفیکٹس ہیں، کیوں ہمیں غیبت سے منع کیا گیا، کیوں ہمیں منفی خیالات سے منع کیا گیا، کیونکہ ان کے جو اثرات ہیں وہ ہماری اوور آل پرسنالٹی پہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجیے، مثبت سوچیے، مثبت بولیے اور مثبت رہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔